رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الشاعر ہری ہے شاخی تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخی تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسری میدان مگر جھکی تو نہیں انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ اکرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین گرامی آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر مخاطب ہوں وہ ہے دینی مدارس کا معاشرے میں کردار سامعین گرامی قوم کہتا ہے کہ دینی مدارس کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ لاکھوں کروڑوں کے فنڈ مدرسے کو نہیں ملے کالج اور یونیورسٹی کو ملی سرکار کی چھتری اور سرپرستی مدرسے کو نہیں ملی کالج اور یونیورسٹی کو ملی بین الاقوامی امداد مدرسے کو نہیں ملی کالج اور یونیورسٹی کو ملی لمبی چوڑی عمارتیں مدرسے کے حصے میں نہیں ہے کالج اور یونیورسٹی کے حصے میں ہے جب اتنا کچھ ان کو ملا تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا میرے قوم کا ہر دوسرا نوجوان ڈاکٹر ہوتا ہر تیسرا نوجوان انجینئر ہوتا ہر چوتھا نوجوان گریجویشن کیا ہوتا ماسٹر کی ڈگری حاصل کیے ہوتا لیکن اتنی مراعات اور فنڈ کے باوجود ان اداروں نے میری قوم کو کیا دیا وہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے مدی مقابل ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ان ملا لوگوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کی بھیک مانگی ہے زکوٰۃ کے چند ٹکڑے جمع کیے ہیں فطرانہ مانگا ہے قربانی کی کالیں مانگی ہے زمانے کے تانے سنے ہیں لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے لوگوں کے حالات کے جبر اور ستم کا مقابلہ کیا ہے تمہارے اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہونے والے ایک چپراسی سے بھی کم تنخواہ لیا ہے کسی نے انہیں ملا کہا کسی نے دہشت گرد کہا کسی نے انتہا پسند کہا کسی نے دقیانوس کہا کسی نے پتھر کے زمانے کے پیداوار کہا کسی نے جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہا کسی نے جدید دور کے سوسائٹی کے معاملات میں انفٹ کہا الغرض جتنی منہ اتنی باتیں لوگوں کے تانے سن کر تنقید سن کر حالات کو برداشت کر کے لوگوں سے ایک ایک مٹھی چندے کی بھیک مانگ کر اس ملا اور اس مدرسے نے آج پوری قوم اور سوسائٹی کو کیا دیا میں پوری جرت اور ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر آپ پورے معاشرے میں چیک کر لے اگر سر پر پکڑی ہے چہرے پر داڑھی ہے ہاتھ میں تسبیح ہے زبان پر اللہ اللہ کا ورد ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی سینوں میں رب کا قرآن ہے مسجدیں سدھوں سے آباد ہے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے حجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں آج اگر کوئی دکاندار دکان میں بیٹھ کر کسی درجے میں ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتا کوئی صحافی کسی درجے میں قلم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا ہے کوئی جج کرسی قضا پر بیٹھ کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کے ترازوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ پورے معاشرے میں چکر لگائے جتنی خیریں جتنی بھلائیاں جتنے اچھائیاں تمہیں نظر آئے گی ان کا پورا تم تلاش کرو پیچھے تمہیں کوئی نہ کوئی ملا اور مدرسہ کھڑا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ بولے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں سارے میرے بات سے اتفاق کرتے یا نہیں کرتے آپ بتائیں معاشرے میں ان تمام خوبیاں کی ریٹ آپ اپنی حکومت دے سکتے ہیں آپ اپنے علاقے کے ایم این ایم پی کو دے سکتے ہیں آپ اپنے علاقے کے اور کسی صاحبیت آدمی کو دے سکتے ہیں آپ بتائیں معاشرے میں ان تمام خوبیوں کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے ان علماء کو جاتا ہے یا نہیں جاتا مجھے دکھ ہوتا ہے
جب کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے مولیوں نے قوم کو کیا دیا ہے, مولیوں نے سوائے چاند مانگنے کے اور کیا کیا ہے. ظالموں, تم سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانا چاہتے ہو, تم اتنے کڑے حقائق کا انکار کرتے ہو. اور اگلی بات, ہمارے ملک میں دو طبقات پائے جاتے ہیں, ایک امیروں کا, ایک غریبوں کا. غریب سے کہو اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دو, حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ, دین کا خادم بناؤ. تو عام طور پر ایک غریب مسلمان کہتا ہے مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی ہے, ضرور اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہیے, عالم دین بنانا چاہیے, دین کا خادم بنانا چاہیے, لیکن ایک پرابلم ہے, ایک پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈالتے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ہم اپنے بچے کو مولی بنا دیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے, یعنی وہ کیا چیز کھائے گا. اور ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے مولی کا کیا فیوچر ہے, ان کی کیا زندگی ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, گارڈ کی زندگی گزارے, بڑے عہدوں پر جائے, لاکھوں میں تنخواہ لے, کسی کا محتاج نہ ہو. ان ملا لوگوں کی کیا زندگی ہے. اور ایک دوسری جانب کہتے ہیں مولی لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے, یہ مقولہ بھی بہت مشہور ہے کہ مولی لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں مولی, میرا بیٹا مولی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے, دوسری جانب کہتے ہیں مولی لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں. سنو, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, پیدا کرنے والی رب کی قسم, جتنی عزت اور جتنی وافر مقدار میں خدا ان مولیوں کو کھلاتے ہیں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ علماء کی ایک بڑی تعداد اس مجمع میں موجود ہے. آپ کے اپنے علاقے کا یہ مدرسہ ہے. ہمیشہ یہ تجربہ میں نے کیا ہے, ملا اور مدرسے پر وہی بندہ تنقید کرتا ہے جس نے زندگی میں کبھی مدرسے میں قدم نہیں رکھا ہوتا. وہ سوشل میڈیا سن کر, وہ فیس بک اور یوٹیوب کی کلپس دیکھ کر, وہ انکروں کے تجزیے دیکھ کر مدارس کے بارے میں ایک نگیٹیو رائے قائم کر لیتے ہیں. شاعر کہتا ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا, وما علینا الا البلاغ.